السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی زندگی کے کچھ قصوں کا تذکرہ کریں گے۔ حضرت خالد بن ولید ابن مغیرہ رضی اللہ عنہ آپ خاندان قریش کے بہت ہی نامور اشراف میں سے ہیں۔ آپ کی والدہ حضرت بی بی لبانہ صغری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین حضرت بی بی میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھی۔ آپ بہادری و تدابیر جنگ کے اعتبار سے تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں ایک خصوصی امتیاز رکھتے ہیں۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے ان کی اور ان کے باپ ولید کی اسلام سے دشمنی مشہور تھی۔ جنگ بدر اور جنگ احد کی لڑائی میں یہ کفار کے ساتھ رہے اور ان سے مسلمانوں کو بہت زیادہ جانی نقصان پہنچا، مگر ان کے دل میں اسلام کی صداقت کا ایک ایسا آفتاب طلوع ہوا کہ یہ 7 ہجری میں خود بخود مکہ سے مدینہ جا کر دربار رسالت میں حاضر ہو گئے اور دامن اسلام میں آ گئے، اور یہ عہد کر لیا کہ اب زندگی بھر میری تلوار کفار سے لڑنے کے لیے بے نیام رہے گی۔ اس کے بعد ہر جنگ کفار کے خلاف لڑی گئی، یہاں تک کہ 8 ہجری میں جنگ مؤتہ میں جب حضرت زید بن حارث و حضرت جعفر بن ابی طالب و حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم تینوں سپہ سالاروں نے جام شہادت نوش کر لیا، تو اسلامی فوجوں نے حضرت خالد بن ولید کو اپنا سپہ سالار منتخب کر لیا، اور انہوں نے ایسی جاں بازی کے ساتھ جنگ کی کہ مسلمانوں کی فتح مبین ہو گئی۔ اور اسی موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی ایک جماعت کے سامنے ان کو سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کے خطاب سے سرفراز فرمایا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب فتنہ ارتداد نے سر اٹھایا، اس وقت بھی ان جنگوں میں مسلمانی فوجوں کی سپہ سالاری حضرت خالد بن ولید نے قبول کی اور ہر محاذ پر فتح مبین حاصل کی۔ پھر امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے دوران رومیوں کی جنگ میں بھی انہوں نے اسلامی فوجوں کی کمان سنبھالی اور بہت زیادہ فتوحات حاصل ہوئی۔ مؤتہ کی جنگ کے دوران حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باذنطینوں کے خلاف مسلم فوجوں کی قیادت کی، اور انہوں نے 629 عیسوی سے 630 عیسوی میں مکہ کے مسلمانوں کی فتح اور 630 عیسوی میں حنین کی جنگ کے دوران مسلم فوجوں کی قیادت کی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نجد اور یمامہ میں مقرر کیا گیا تاکہ ان عرب قبائل کو دبایا جائے جو مسلم ریاست کے مخالف تھے۔ یہ مہم 632 عیسوی میں جنگ بزاخہ اور 633 عیسوی میں یمامہ کی جنگ کی فتح پر پوری ہوئی۔ اس کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ عراق میں فرات کی وادی میں عیسائی عرب قبائل اور ساسانی سلطنت فوجوں کے خلاف حرکت میں آئے۔ انہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام میں مسلم فوجوں کی کمان سنبھالنے کے لیے دوبارہ تفویض کیا تھا۔ 634 عیسوی میں جنگ اجنادین اور 634 سے 635 عیسوی میں جنگ فحل محاصرہ دمشق، 634 عیسوی سے 635 اور 636 عیسوی میں جنگ یرموک حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں باذنطینیوں کے خلاف لڑی گئی، جس نتیجے میں راشدین فوج نے لیونٹ کا بیشتر حصہ فتح کر لیا۔ حضرت خالد بن ولید کا انتقال 642 عیسوی میں مدینہ منورہ یا حمص میں ہوا۔ حضرت ابو سلیمان خالد بن ولید تاریخ کے ان چند فوجی کمانڈروں میں سے ایک ہیں جنہوں نے ساری زندگی جنگ میں شکست نہیں کھائی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ باذنطینی، رومی سلطنت، فارسی ساسانی سلطنت اور ان کے اتحادیوں کے اعلیٰ افواج کے خلاف 100 سے زیادہ جنگوں میں ناقابل شکست رہے۔ اور اسی کے ساتھ ہمارا آج کا تذکرہ پورا ہوا۔